اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو ایک طویل عرصے سے زیر بحث ہے۔ اس معاملے پر بے تحاشا ریسرچ کی گئی اور ان گنت ویڈیوز موجود ہیں، لیکن کوئی بھی ویڈیو یا ریسرچ اس کو ایک انسالوڈ متھ کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آج اس متھ کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنی نوع انسان سے خطاب یا کلام ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے راز ہم پر کھولے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 29، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اہرام مصر یعنی دی گریٹ پیرامڈز کے بارے میں۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن پاک میں تو کہیں اہرام مصر کا ذکر ہی نہیں۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں اہرام مصر کا ذکر نہیں، مگر اہرام مصر بنانے والوں کا ذکر ضرور موجود ہے اور اس کے ذریعہ تعمیر کی مثال بھی موجود ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل جائے۔ اور آج کے ٹاپک پر مکمل معلومات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیرامڈز کی گتھی سلجھانے سے پہلے ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دینا ضروری ہے۔ پیرامڈز ایک حیرت انگیز تعمیر ہے۔ یہ آج سے 4500 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ ان کی تعداد 118 سے 138 کے درمیان ہے۔ ان میں چھوٹے اور بڑے بہت سے پیرامڈز ہیں۔ سب سے بڑا پیرامڈ یعنی کہ گریٹ پیرامڈ 481 فٹ اونچا اور اس کی سائیڈز 755 فٹ چوڑی ہیں۔ یہ 20,03,000 اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ کئی بلاکس کا وزن تو 60 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ پورے پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ جی ہاں، 60 لاکھ ٹن، یعنی یہ پیرامڈ وزن میں 16 امپائر اسٹیٹ بلڈنگز کے برابر ہے۔ 3800 سال تک یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت گنی جاتی رہی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پیرامڈز انتہائی مہارت اور ناپ تول کے بنائے گئے ہیں۔ یہ خالی باہر سے ہی حیران کن نہیں، بلکہ ان کے اندر انتہائی پیچیدہ رستے اور خفیہ چیمبرز بنے ہوئے ہیں جو بہت ہی سخت چٹانوں کو توڑ کر بنائے گئے ہیں۔ پتھر اتنی باریکی اور مہارت سے لگائے گئے ہیں کہ ایک ATM یا کریڈٹ کارڈ بھی ان کے اندر نہیں گھس سکتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 4500 سال پہلے جب نہ پہیا تھا، نہ جدید سائنسی آلات تھے، جب نہ ہی کوئی جدید ریاضیاتی معلومات تھیں، نہ کوئی جدید فارمولاز تھے، نہ وزن اٹھانے والی کرینز تھیں، تب کیسے یہ عظیم الشان عمارات تعمیر کر لی گئیں؟ اتنے بھاری پتھر کیسے اور کون اتنی اونچائی تک اٹھا کر لے گیا، اور کیسے اتنی مہارت اور باریکی سے بغیر کسی غلطی کے لگاتا گیا؟ آج تک ان اہراموں کو بنانے والے بلڈرز کا مستند سراغ یا نام و نشان نہیں مل سکا۔ سائنسدان اور ماہرین اس کے لیے بہت سی توجیحات پیش کرتے ہیں، جن میں بہت زیادہ معروف اور مشہور نظریہ یہ ہے کہ ان پیرامڈز کو ایلینز یعنی خلائی مخلوق نے بنایا ہے۔ ایلینز کا تو پتہ نہیں، مگر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چند بڑی واضح نشانیاں یا ہنٹس دی ہیں، اور وہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور دور حکومت کے واقعات۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے۔ ذرا غور کیجئے، ہر طرح کے معمار جن، یعنی معمار جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیے تھے۔ اب ان جنوں کی تعمیرات کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 13، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام چاہتے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ ایک اور اہم واقعہ جو کہ جنات کی تعمیر سے متعلق ہے، جو کہ مسجد اقصی کا ہے، کہ جب سلیمان علیہ السلام جنوں سے مسجد اقصی تعمیر کرانے کے دوران دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، آپ علیہ السلام ایک چھڑی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات آپ کے ڈر سے کام کر رہے تھے۔
تو جنوں کو آپ کی وفات کا تب پتہ چلا جب دیمک آپ کی چھڑی کو کھا گئی اور آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اب جہاں تک رہی بات احرام مصر کے بڑے بڑے لاکھوں ٹن وزنی پتھر اٹھانے کی، تو اس بات کا جواب بھی قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 میں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت بلقیس ملکہ سبا کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اور پھر یمن سے یروشلم تک پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت پہنچا دیا گیا۔ ان ساری آیات کے بعد یہ تھیوری مزید مضبوط ہو جاتی ہے کہ مصر کے جادوگروں اور کاہنوں نے جنات کی ہی مدد سے 4500 سال پہلے یہ عظیم الشان پیرامڈز بنائے تھے، جو اس زمانے میں محدود انسانی وسائل کے ساتھ نہیں بنائے جا سکتے تھے، وگرنہ فرعونوں کے بعد بھی ایسے عظیم الشان وجود مزید ضرور بنتے۔ ایک حالیہ فلم ٹرانسفارمرز میں اس بات کی واضح ہنٹ دی گئی ہے کہ جب بڑے بڑے روبوٹس پیرامڈز میں ایک ڈیوائس میٹرکس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان روبوٹس نے پیرامڈز کو تعمیر کرتے وقت وہاں چھپائی تھی، تو میرے بھائی ٹرانسفارمر روبوٹس کا پیرامڈ سے کیا تعلق؟ اور دوسرا یہ کہ ان روبوٹس کے سینگ کیوں ہیں اور ان کے پاس شیپ شفٹنگ کی جنات والی خصوصیات کیوں ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیو میں قرآن پاک کی واضح آیات اور حقائق کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان معلومات سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل ہمبل کلکس کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل کی آپشن سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔